اسے بھی شاید اپنی بدحواسی کا احساس ہو گیا تھا۔ عظمیٰ نے فوراً میری کلائی سے ہاتھ الگ کر لیا۔ مجھے یوں لگا جیسے اس کی کلائی کے حصے میں انگارے اتر آئے ہوں جو آہستہ آہستہ اب میرے سارے بدن میں رینگنے لگے تھے۔ میں ابھی سحر زدگی کے عالم میں ہی تھا جب اس کی آواز مجھے سنائی دی، اگر آپ نہ آ جاتے تو انجانے آج پھر اس کی آواز بھر گئی۔ کوئی بات نہیں، زندگی میں ایسا بھی ہو جایا کرتا ہے۔ کبھی کبھی میں نے فوجیوں والی بات ہمت کر کے کہہ دی۔ آپ کا شکریہ۔ بس اس نے چند لمحوں میں ہی اپنی حالت پر قابو پا لیا تھا۔ میں بظاہر ونڈو اسکرین پر نظریں جمائے بیٹھا تھا، لیکن چوری چوری کبھی کبھی اس کی طرف دیکھ لیتا۔ یہ الگ بات کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے چوری چوری دیکھ رہے تھے۔ جانے کون سی شب گھڑی تھی جب گہری آنکھوں والی عظمیٰ اس طرح چوری چپکے میرے نہالے خانہ دل میں اتر گئی۔ میرے دل کا آنگن تو کب کا سونا تھا۔ اس سونے آنگن میں جس مہمان کا انتظار تھا، آج وہی مہمان محبت کی پاربتی دیوی سمان حسن کے ساتھ تمام ہتھیاروں سے لیس، بڑے کرفیو کے ساتھ، بڑے ٹھاٹھ اور پورے جوبن کے ساتھ اس کے سونے آنگن میں براجمان ہو گئی تھی۔ محبت کا پہلا تجربہ کتنا وحشتناک ہوتا ہے، اس کا اندازہ وہی کر پائیں گے جو اس راہ خار پر سفر پر آولا ہو چکے ہیں۔ ان امر لمحات میں جب ڈھاکہ کے آسمانوں پر بدلیاں جھوم جھوم کر ناچ رہی تھیں اور ان کی اوٹ میں چمکتی کڑکتی رات کے کسی بھی لمحے کا راز حیات کو نیست و نابود کرنے پر تلی تھی، تب عظمیٰ نے بنگال کا روایتی سحر پھونک کر مجھے اپنی سیاہ زلفوں کا موسلا دھار بارش نے زور پکڑ لیا۔ قریباً 10 منٹ تک ہم دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کو چوری چوری دیکھتے رہے۔ اس دوران متعدد مرتبہ میں نے عظمیٰ اور عظمیٰ نے میری چوری پکڑ لی تھی۔ ہمارے درمیان ان لمحات میں صرف ان دو فکروں کا تبادلہ رہا۔ اس نے میرا نام پوچھا اور میں نے بتا دیا، اور بس اس کے علاوہ ہم دونوں کے پاس کہنے کے لیے شاید کچھ تھا ہی نہیں۔ بارش کا زور ٹوٹ چکا تھا، بدلیاں پھٹ رہی تھیں، آسمان کا بدن آہستہ آہستہ ننگا ہونے لگا تھا۔ ریشم کے گچھے جیسی سفید بدلیاں اب تیز رفتاری سے پچھم کی سمت سفر کرنے لگی تھیں۔ شاید یہاں ان کا کام مکمل ہو چکا تھا، چلنا چاہیے۔ جانے کیوں میرے منہ سے نکلا اور میں نے اگنیش میں کنجی گھما دی۔ جی، عظمیٰ نے صرف اتنا ہی کہا اور آنکھیں جھکا لیں۔ جامنی رنگ کی ساڑی کو اس نے مضبوطی سے اپنے گرد کس لیا تھا، شاید اس آہنی قلعے میں خود کو لاشعوری طور پر محفوظ خیال کرنے لگی تھی۔ میں نے ایکسیلیٹر پر پاؤں بڑھایا اور جیپ آہستہ آہستہ رینگنے لگی۔ بارش کا زور ٹوٹا تھا، لیکن وہ تھمی نہیں تھی، رہ کر برستی رہی۔ کہاں رہتی ہیں آپ؟ میں نے اس مرتبہ تھوک نکلتے ہوئے دریافت کیا۔ جی، فیل خانہ۔ گہری آنکھوں نے پھر فسوں پھونکا۔ شام کی اس کی پلکوں پر جھک آئی تھی، شاید نظر گزار رہی تھی۔ اس کی گہری بادامی آنکھوں کو میں نے جیپ کا رخ نیو مارکیٹ طرف کر دیا۔ سڑک پر اکا دکا بسیں یا کاریں آتی جاتی نظر آ رہی تھیں۔ مجھے بار بار جیپ کے اندر ونڈو اسکرین صاف کرنا پڑتا تھا، کیونکہ باہر والے وائپر مسلسل چلنے کے باوجود اندر دھند سی چھا جاتی تھی۔ عظمیٰ نے شاید میری تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے یہ ذمہ داری اب خود سنبھال لی تھی، کیونکہ اس مرتبہ جب میں نے ڈیش بورڈ پر رکھا کپڑا اٹھانا چاہا تو اس نے میرے ہاتھ پر پھر اچانک ہاتھ رکھ دیا۔ میں صاف کرتی ہوں۔ شاید اپنی اس حرکت پر وہ خجالت محسوس کر رہی تھی۔ شکریہ۔ میں نے ہاتھ اٹھا لیا۔ ایک مرتبہ پھر میرے سارے بدن کو زوردار جھٹکا لگا۔ اس زور سے ہونے والے چھناکے کی گونج فیل خانہ پہنچنے تک میرے اندر شور پیدا کرتی رہی۔ ڈھاکہ شہر کے ایک روایتی مکان کے سامنے ہماری جیپ رکی تو شام نے رات کا کفن اوڑھ لیا۔ بارش نے پھر یکدم زور پکڑا۔ میں نے جیپ اس کے گھر کے دروازے کے بالکل ساتھ پارک کی تھی۔ ایک ذیلی سڑک سے ملحقہ کارنر والے مکان میں وہ رہتے تھے۔ عظمیٰ جیپ کے اندر بیٹھے ہوئے انگلی کے اشاروں کی مدد سے مجھے اس مکان تک لے آئی تھی۔ مکان کے سامنے میں نے جیپ روک دی، لیکن انجن بند نہیں کیا تھا۔ آئیے نا آپ بھی۔ اس نے مجھے گھر آنے کی دعوت دے دی۔ نہیں، مجھے ذرا جلدی ہے، میں نے یوں ہی بہانہ کر دیا۔ دیکھیے، اس طرح تو میرے ممی پاپا بھی برا نہیں مانیں گے، آپ کو چائے پلائے بغیر بھی جانے دیا۔ آئیے نا پلیز۔ اس کے کہنے کا انداز اتنا جان لیوا تھا، مجھ سے نہ ہو سکی۔ عظمیٰ کے گھر کے برآمدے تک ہم دونوں ہی بھیگتے پہنچے۔ گھر کے دروازے سے برآمدے تک کا فاصلہ بمشکل 15-20 فٹ رہا ہوگا، لیکن بارش اتنی زوردار تھی کہ فارم کے بڑے بڑے
پتوں کو بارش کے قطرے چھیدتے ہوئے زمین کی چھتی پر رقص کر رہے تھے۔ برآمدے میں قدم رکھتے ہی ہم دونوں اپنے اپنے سر پر ٹکے بارشوں کے قطرے ہاتھ کی ہتھیلی سے صاف کرنے شروع کر دیے۔ میں نے کن اکھیوں سے عظمیٰ کی طرف دیکھا۔ اس کے گھنیرے چمکدار بالوں سے بارش کے ننھے ننھے قطرے مسلسل پھسل کر ماتھے اور گالوں پر آ رہے تھے۔ یہ منظر ایسا دیدنی تھا کہ پھر میری آنکھوں نے لاکھ منع کرنے کے باوجود اس کے چہرے پر سے ہٹنے سے انکار کر دیا تھا۔ اچانک بادل اتنی زور سے چنگھاڑا کہ ماحول کا کلیجہ دھڑک کر رہ گیا۔ نہ جانے کس طرح اچانک سہم کر ایک مرتبہ پھر عظمیٰ بے اختیار مجھ میں آ رہی تھی۔ اس مرتبہ بادل کی چنگھاڑ 15-20 سیکنڈ طویل تھی۔ سہمی ہوئی بادامی آنکھوں والی بنگالی ساحرہ اس دوران مسلسل کپکپاتی رہی۔ یہ کپکپاہٹ اب میرے رگ میں سرایت کرنے لگی تھی۔ مجھے اپنا دم ٹوٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ اس کاتب سے اب تک تیسرا اور بھرپور حملہ تھا۔ اچانک بجلی کی سرعت سے وہ سوری کہہ کر مجھ سے اس کے سینے کا زیرو بم اس کے اندر چکراتے طوفانوں کی نشاندہی کرنے کے لیے کافی تھا، لیکن اس دوران جوار بھاٹا میرے اندر پھوٹا۔ اس کی تباہ کاریوں کا احساس سوائے میرے اور کون کر سکتا ہے؟ برآمدے میں کھلنے والے ڈرائنگ روم کا دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہو گئی۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی ساتھ میری توجہ بارش اور بادلوں سے ہٹ کر اندر سے پیدا ہونے والی آوازوں پر لگ گئی۔ اندر کسی مرد اور عورت کی بنگالی میں گفتگو کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میرے پلے تو کچھ نہ پڑ سکا اور مشکل 2 منٹ بعد ہی دروازہ کھلا۔ ایک ڈھلتی عمر کے مدبر چہرے والے بنگالی نے میرے طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے مجھے خوش آمدید کہا۔ میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے بولا، میرا نام پروفیسر شمس الدین ہے، کیپٹن شیرف اگن۔ میں نے بھی اپنا تعارف کروایا۔ کم ان ینگ مین۔ آدمی خاصا آزاد خیال دکھائی پڑتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہم تینوں ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ اس کی ماں یعنی میری بیوی پروفیسر نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بڑے خوشگوار موڈ میں کہا، گھر پر نہیں ہے۔ میرے علاوہ آج سب لوگ گھر سے باہر ہیں، اگلی مرتبہ تعارف ہو جائے گا۔ اس کے بے حد خوشگوار موڈ سے مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ عظمیٰ نے شاید اس سے اپنے ساتھ ہونے والے حادثے سے آگاہ نہیں کیا۔ بات ختم کرتے ہی پروفیسر نے خود کہکا لگایا۔ میرے ہونٹوں پر بھی خواہ مخواہ مسکراہٹ رنگ گئی، لیکن عظمیٰ سیریس رہی۔ اچانک ہی اس نے باپ کی توجہ اپنی طرف مبذول کی اور بنگالی میں کچھ بولنا شروع کیا۔ مجھے اس کی گفتگو تو سمجھ نہ آئی، لیکن اس کی شفاف آنکھوں میں چمکتے موتی یہ بات سمجھانے کے لیے کافی تھے۔ وہ اپنے ساتھ گزرنے والے حادثے سے باپ کو آگاہ کر رہی تھی۔ پروفیسر اب خاصا سیریس نظر آ رہا تھا۔ بیٹی کی بات کے خاتمے پر اس نے انگریزی میں بڑے جوش و خروش انداز سے میرا شکریہ ادا کیا۔ اس نے اینک اٹھا کر اس کے شیشے صاف کیے اور دوبارہ اپنے چہرے پر اینک جماتے ہوئے بولا، نوجوان، میں واقعی تہہ دل سے تمہارا شکر گزار ہوں۔ تم جانتے ہو ہم مڈل کلاس لوگوں کے پاس سوائے عزت کے اور ہوتا ہی کیا ہے؟ یہی ہمارا سرمایہ حیات ہے، بس یہی عزت ہے، سفید پوشی۔ اف میرے خدایا، جانے ہم سب کیوں حیوان بنے جا رہے ہیں۔ وہ اپنا تعارف نہ بھی کرواتا تو مجھے علم ہو جاتا، یہ دانشور قسم کا پروفیسر ہے۔ جاؤ بیٹی، تم کافی بنا کر لاؤ، اس نے عظمیٰ سے کہا اور وہ اٹھ کر چلی گئی۔ ہم دونوں خاموش رہے، سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا بات کریں۔ ماحول کی خاموشی اب مجھ میں گھلنے لگی تھی۔ پھر پروفیسر نے ہمت کی، وہ مجھ سے میرے گھر بار کے متعلق پوچھنے لگے اور سلسلہ گفتگو پھر ملکی حالات کی طرف مڑ گیا۔ سیاسی صورتحال پر پروفیسر شمس الدین کتب سے بڑا محتاط تھا۔ وہ غیرت جانبداری کا تاثر قائم رکھتے ہوئے میرے سامنے پاکستان آرمی کی تعریف کر رہا تھا۔ جانے کیوں مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ سخت مسلسل جھوٹ بول رہا ہو۔ گفتگو کا سارا سلسلہ جاری رہا جب سامنے کا دروازہ کھلا اور عظمیٰ ٹرالی گھسیٹتی ہوئی اندر آئی۔ اس نے اپنی ساڑی تبدیل کر لی تھی اور بال بھی سلیقے سے باندھ لیے تھے۔ اس لمحے مجھے اچانک ہی یوں لگا جیسے میں کسی دوسری دنیا کا باشندہ ہوں، یا پھر عظمیٰ نے زمین پر جنم لے لیا ہے۔ میں ناریل کے جھنڈ میں کھڑی لڑکی کا وہ پورٹریٹ رہ کر یاد آنے لگا جو میں نے کسی آرٹ کی نمائش میں دیکھا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ تصویر والی لڑکی کے پس منظر میں سورج غروب ہو رہا تھا اور میری آنکھوں میں شام اتر رہی تھی۔ ڈھاکہ کی خوبصورت شام اپنی تمام تر حشر سمانیوں کے ساتھ میرے دریچہ دل پر دستک دینے لگی تھی۔ محبت کی وینس میرے دل کے نہالچے میں خرامہ چلتی جا رہی تھی۔ اس کا میری سمت ہر قدم بڑھتا مجھے اپنے آپ سے ہوش اور دنیا کی تمام تاریکیوں سے دور کرتا چلا جا رہا تھا۔